وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے کوئی حد اسلام نے مقرر کی ہے؟ عزیز بھائیو، یہ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر بندے کو پتہ چل جائے نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے، وہ 40 کھڑا رہنے کو ترجیح دے آگے سے۔ راوی کو شک ہے کہ 40 سال کہا یا 40 مہینے کہا یا 40، اگر 40 دن بھی لگا لو تو چھوٹا 40 دن ٹھہرنا، وہ 40 دن ٹھہرنے کو ترجیح دے کم از کم، اگر اس کو پتہ چل جائے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے۔ نمازی کے آگے سے جب نمازی بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو یا سترے کے پیچھے پڑھ رہا ہو اور آپ اس کے اور سترے کے درمیان سے گزریں گے تو آپ اس گناہ کا مرتکب ہو جائیں گے۔ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آگے سے نہیں گزرنا، اور اللہ کے نبی نے آگے سے گزرنے کی کوئی حد مقرر، کوئی حد مقرر؟ اگر کوئی حد ہوتی شریعت میں، اسلام میں، اللہ کے دین میں، تو آپ بتاتے کہ نہ بتاتے؟ جب اللہ کے نبی نے حد نہیں بتائی تو مجھے مولوی کو کیسے حق حاصل ہو گیا میں کہوں 3 صفوں سے آگے گزر سکتا ہے، 2 صفوں کے آگے سے گزر سکتا ہے، 5 صفوں کے آگے سے؟ مجھے کس نے حق دیا؟ یہ شریعت میرے اوپر نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے چھپا لی شریعت اور میں بیان کر رہا ہوں اس کو۔ جب اللہ کے نبی نے حد مقرر نہیں نہ کی، 100 صفوں کے آگے سے گزرنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا 1 صف کے آگے سے گزرنا گناہ ہے۔ گزرنا ہی نہیں، آگے سے گزرنا ہی نہیں، 1000 صف چھوڑ کے پھر بھی نہیں گزرنا اگر وہ بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے تو۔ سمجھ آئی؟ نہیں گزرنا آگے سے۔ صبر کر لیں یار، 2 رکعتیں اس نے پڑھنی ہوں گی۔ آج کل تو ماشاءاللہ سپیڈ ہی ہماری بڑی تیز ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنا کو ٹائم لگ جائے گا۔ صبر کر لیں تھوڑا سا، جو روزی اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے تھوڑا سا دکان سے لیٹ بھی ہو جائے گا وہ پھر بھی مل جانی ہے، اس کے ساتھ تعاون ہو جائے گا، آپ سترہ بنے اس کے بیٹھے رہیں تھوڑی دیر، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی زمین نہیں پھٹے گی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى۔